بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عید الاضحیٰ کے دن ہر ایک اس بات پر پریشان دکھائی دیتا ہے کہ کس طرح گوشت کو محفوظ کیا جائے تاکہ قربانی کا گوشت لمبے عرصے تک استعمال میں لایا جا سکے۔ حالانکہ قربانی اس لیے کی جانی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ مستحق لوگوں تک گوشت پہنچا کر ڈھیر سارا اجر کمایا جا سکے، نہ کہ فریج بھر لی جائے۔ لیکن چونکہ شریعت ہمیں گوشت محفوظ کرنے کی اجازت بھی دیتی ہے، تو اس لیے قربانی کے گوشت کو محفوظ کرنا اور مستقبل میں اس گوشت کو کھانے کے قابل بنائے رکھنا بھی ہماری گھریلو خواتین کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں ہوتا۔ اور جب آپ کے ہاں فریج کی سہولت موجود نہ ہو تو یہ کام مشکل ترین ہو جاتا ہے۔ متوسط اور امیر گھرانوں میں نہ صرف بڑے فریج بلکہ ڈیپ فریزر بھی ہوتے ہیں۔ ان میں جتنا چاہیں قربانی کے گوشت کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ فریج اور فریزر میں قربانی کے گوشت کو محفوظ رکھنے کے لیے منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ غذائی ماہرین کا کہنا ہے کہ 1.5-2 ماہ تک گوشت کو فریزر یا فریج میں محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح فریج کے درجہ حرارت کو بار بار کم یا زیادہ کرنے سے گریز کریں، اس سے گوشت کی صحت متاثر ہوتی ہے۔ چند گھرانوں میں گوشت بھون کر یا فرائی کر کے محفوظ کر لیا جاتا ہے تاکہ چند دنوں تک اس گوشت کو قابل استعمال رکھا جا سکے۔ اسی طرح گوشت کو کباب کی شکل میں خشک کر کے رکھنے کا طریقہ بھی بہتر ہے۔ خشک کباب تقریباً 4 سے 6 ماہ تک خراب نہیں ہوتے۔ قربانی کے گوشت کو پارچوں کی شکل میں کاٹ کر لہسن، ادرک اور نمک لگا کر سورج کی روشنی میں خشک کرنے کا طریقہ کار بھی بہت زیادہ محنت طلب ہے، جس میں خواتین کو مکمل طور پر مصروف رہنا پڑتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو گوشت کو سٹور کرنے کے محفوظ طریقوں سے آگاہ کریں گے جو حفظان صحت اور ذائقہ کے اصولوں پر پورے اترتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کے حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، عید سے 2 یا 3 دن قبل اپنے فریج اور فریزر کی صفائی کر لیں۔ فالتو اشیاء کو ہٹا دیں۔ فریزر کی صفائی کرتے ہوئے اس میں الومینیم فائل یا باریک پلاسٹک بچھا دیں تاکہ گوشت کے پیکٹس فریزر کی سطح پر نہ چپک سکیں، اور فریزر کی دیواروں پر گلیسرین لگا دیں۔ اس سے جمی برف نکالنے میں آسانی ہوگی۔ اگر آپ کے پاس فریج کی سہولت موجود ہے تو پہلے گوشت کا اندازہ لگا لیں کہ فریج یا فریزر میں کتنے کلو گوشت کو رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے مطابق ان میں گوشت رکھنے کی تیاری کریں۔ قربانی کے گوشت کو فریزر اور فریج میں رکھنے میں تاخیر نہ کریں۔ گوشت کو فریج سے باہر 2 گھنٹے تک رکھنے پر بیکٹیریاز کا حملہ ہو سکتا ہے، اس سے گوشت خراب بھی ہو سکتا ہے۔ گوشت کے مقابل دالیں زیادہ عرصہ تک اس لیے محفوظ رہ سکتی ہیں کیونکہ ان میں پانی یا تو کم ہوتا ہے یا پھر ہوتا ہی نہیں ہے۔ گوشت میں 90% پانی ہوتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ گوشت کو کپڑے سے خشک کر لیں یا پھر فریج میں پلاسٹک کی تھیلیوں میں اچھی طرح بند کر کے رکھیں۔ اگر آپ فریزر میں گوشت رکھتے ہیں تو اس میں دیگر پھل اور سبزیاں نہ رکھیں کیونکہ گوشت کی بسان سے یہ چیزیں خراب ہو سکتی ہیں۔ گوشت کو فوری فریزر میں رکھنے سے بیکٹیریا نشو و نما نہیں پاتے، جس سے گوشت چند دنوں تک قابل استعمال رہتا ہے۔ گوشت سے لگی چربی کو نکال دیں اور اسے پلاسٹک کی تھیلی یا الومینیم بیگ میں اچھی طرح پیک کر کے رکھیں۔ گوشت کے ساتھ جتنی چربی کم ہوگی اتنا ہی زیادہ وقت تک گوشت محفوظ رہے گا۔ گوشت کی بجائے اس کا قیمہ بھی بنا کر محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کباب بنا لیے جائیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ قربانی کے فوری بعد گھروں میں کلیجی گردے بنانے کا رجحان عام ہوتا ہے۔ پکانے سے قبل کلیجی کی صحت کی جانچ ضرور کر لیں۔ یہ دیکھ لیں کہ کہیں کلیجی میں سوراخ یا کوئی زخم تو نہیں ہے، کلیجی کا رنگ تبدیل تو نہیں ہوا۔ اگر ایسا کچھ دکھائی دے تو اس کلیجی کو نہ پکائیں کیونکہ اس سے فوڈ پوائزننگ کی شکایت ہو سکتی ہے۔ قربانی کے دوران سب سے اہم اور توجہ طلب بات یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو اخبار کے کاغذ میں لپیٹ کر تقسیم نہ کریں اور نہ ہی محفوظ کریں کیونکہ سیاہی میں سیسا کا جز شامل ہوتا ہے جو انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ گوشت کو فریزر کے بغیر کیسے سٹور کرنا ہے۔ گوشت کی سٹوریج کے لیے اگر فریزر کو استعمال کیا جائے تو یہ بہت سی جگہ گھیرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ کو کافی سارا فریج اور فریزر اس کے لیے خالی کرنا پڑتا ہے، اور اکثر عید الاضحیٰ کے موقع پر سوائے گوشت کے کوئی چیز فریزر میں رکھنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم آپ کو ایک ایسی ریسیپی بتاتے ہیں جس سے آپ گوشت کو نارمل درجہ حرارت پر بھی ایک عرصے تک محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو گوشت، دال، نمک، ہلدی، دڑا مرچ پنسار یا جنرل سٹور سے مل جائے گی، زیرہ، اناردانہ اور حسب خواہش مسالہ جات وغیرہ چاہیے۔ سب سے پہلے گوشت کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا لیں، پھر اس کو پریشر کوکر میں ڈالیں، پانی ڈالیں اور آدھا چمچ ہلدی اور 1 چمچ نمک ڈال کر اس کو 15 یا 20 منٹ یا اس سے کم یا زیادہ وقت کے لیے، یعنی جتنے وقت میں گوشت بالکل گل جائے، اسے گلا لیں۔
اور اس دوران جب آپ نے گوشت کو گلانے کے لیے رکھا ہے، اپنے چنے کی دال جو کم از کم 4 گھنٹے تک بھگو کر رکھنی ہے، اس کو بلینڈر میں باریک کر لیں۔ اس کی جگہ آپ بیسن یا آٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے جو گوشت گلانے کے لیے رکھا تھا اس کو دیکھیں، یہ بہت زیادہ گلا ہوا ہونا چاہیے۔ پھر اس کو آپ نے اتار کر بلینڈر میں باریک کر لینا ہے۔ اب اس کو دال، آٹے یا بیسن میں مکس کریں اور اس میں ہلدی 2 چھوٹے چمچ، 1.5 چمچ موٹی پیسی سرخ مرچ، 1 نمک کا چمچ اگر ضرورت محسوس ہو، اناردانہ 5 چمچ اور سوکھا دھنیا ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ اب جو امیزہ تیار ہوا ہے اس سے درمیانے سائز کی بالز بنا لیں اور ایک ٹرے یا کسی اور بڑے برتن میں ان کو ذرا فاصلے سے رکھ لیں تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے نہ پائیں۔ پھر ان کو خشک کرنے کے لیے دھوپ میں رکھ دیں، 1 یا 2 دن تیز دھوپ میں یہ کڑک ہو جائیں گی۔ اب ان کو کسی ایئر ٹائٹ جار میں محفوظ کر لیں اور سارا سال آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو فری یا فریزر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو آپ کسی بھی سبزی سوپ میں ڈال سکتے ہیں یا پھر اکیلے پکا سکتے ہیں، آلوؤں میں بھی ڈال کر بنا سکتے ہیں اور چاولوں میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ اب قربانی کے گوشت کے حوالے سے چند احتیاطی تدابیر جان لیں۔ گوشت پکاتے وقت کم سے کم تیل یا گھی استعمال کریں۔ ادرک، لہسن، ہلدی اور گرم مسالہ ضرور شامل کریں۔ ایک وقت میں 60 سے 100 گرام گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ گوشت کے ساتھ سبزیوں کا سلاد ضرور استعمال کریں کیونکہ یہ فائبر فراہم کرتا ہے۔ اس کے کھانے سے قبض کی شکایت بھی نہیں ہوتی۔ گوشت کے ساتھ لیموں کا استعمال خاص طور پر کیا جانا چاہیے کیونکہ لیموں گوشت میں موجود فلات کو جسم میں جذب ہونے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ عید کے ایام میں اور اس کے بعد بھی کئی روز تک گوشت کے کئی طرح کے مرغوب اور پسندیدہ پکوان بنائے جاتے ہیں۔ ایسے میں ان لذیذ اور مزیدار کھانوں سے ہاتھ روکنا قدرے مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ گوشت کے پکوان ضرور کھائیں لیکن اعتدال کا راستہ اختیار کریں۔ اس موقع پر گوشت کے ساتھ سبزیوں، پھلوں کا استعمال بھی بہت ضروری ہے تاکہ غذا میں توازن برقرار رہے۔ بالخصوص شوگر، بلڈ پریشر اور امراض معدہ کے مریض گوشت اور مرغن کھانوں کے استعمال میں زیادہ احتیاط برتیں۔ شوگر کے مریض اگر کھانے میں زیادتی کر جائیں تو بہتر ہوگا کہ کچھ دیر کے لیے تیز قدموں سے چلیں تاکہ خون میں شوگر کی مقدار معمول پر آ جائے۔ ہائی بلڈ پریشر اور معدے کے السر میں مبتلا افراد تلا ہوا گوشت کھانے کی بجائے کوئلوں پر بھون کر یا ابال کر استعمال کریں۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض نمک کم سے کم استعمال کریں اور کچھ دیر آرام بھی کر لیں۔ تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود اگر طبیعت میں کوئی خرابی محسوس ہو تو اپنے معالج سے رجوع کریں۔ علاوہ ازیں عام دنوں میں بھی سافٹ ڈرنک کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے اور عید کے دنوں میں تو ان سے خاص پرہیز ضروری ہے، بلکہ اس کی جگہ سبز چائے کے استعمال لازمی بنائیں کیونکہ یہ کھانا ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ عید الاضحیٰ پر بطور خاص اس بات کا خیال رکھیں کہ کھانا وقت پر کھا لیا جائے کیونکہ گوشت دیر سے ہضم ہوتا ہے اور وقت بے وقت یا زائد کھانے سے نظام خرابی کا شکار ہو سکتا ہے۔ کھانے کے معاملے میں وقت کی پابندی نہ کرنے کی عادت بعض اوقات صحت کے لیے خاصی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔